بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب کو پتہ ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہمارا ٹور ہے نیوزی لینڈ کا، جس کے لیے 35 پلیئرز اناؤنس کرنے جا رہا ہوں. اور بیسیکلی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹور اٹس ناٹ اونلی پاکستان ٹیم بٹ ساتھ ساتھ شاہینز بھی آف کورس جا رہی ہے، اور انہوں نے بھی 2 4 ڈے میچ کھیلنے ہیں اور 5 T20 میچز ہیں. تو اس سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو 35 پلیئر ہیں وہ جو 6 پروونشل ہیڈ کوچز ہیں پلس اعجاز احمد جو کہ کوچ ہیں شاہینز کے، ان کا ثقلان مشتاق، ان سب سے اس کی ان پٹ لی ہے اور کپتانوں کی بھی ان پٹ لی ہے. اس کے بعد یہ 35 پلیئرز اناؤنس یا فائنلائز ہوئے ہیں. شاہینز جو ہے وہ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اٹس امیجیٹ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریپلیسمنٹس فور پاکستان ٹیم ہے، اور ینگ پلیئرس کو یا جو بھی پرفارم کر رہا ہے ڈومیسٹک میں ان کو ڈائریکٹلی چانس ملے گا ٹو گیٹ کلوز ٹو پاکستان ٹیم. ایک چیز ہمیں یہاں پہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ 12 اکتوبر کٹ آف ڈیٹ تھی ہمارے پاس. ایز پر نیوزی لینڈ گورنمنٹس رولز اپروول کے لیے 45 نیمز ہم نے اس ٹائم پہ دینے تھے، اور اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا صرف انیشیل جو فیز تھا T20 کا وہ کمپلیٹ ہوا تھا، اور سیکنڈ فیز ابھی سٹارٹ ہوا تھا پنڈی کا، اور کائزن ٹرافی ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی تھی. تو شاید کچھ نام آپ کو ایسے لگیں گے جنہوں نے کائزن ٹرافی میں ابھی ریسنٹلی پرفارم کیا ہے، وہ مسڈ آؤٹ ہیں. بٹ آبویسلی وی آر لوکنگ فارورڈ، کیونکہ اب پرفارمنسز آ جائیں گی ہمارے پاس، تو نیکسٹ اگر وہ اس میں مس بھی کر گئے ہیں تو انشاءاللہ آگے ان کو ضرور دیکھیں گے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو کنسسٹنٹ پرفارمر تھے T20 میں پرفارم کیا یا پریویس کی سیزن میں پرفارم کیا، وہ شاہینز کے لیے کہیں نہ کہیں ہم نے ان کو پک کیا. ٹور کی جو اوور آل فارمیشن ہے وہ اس طریقے سے کہ پاکستان T20 کھیلے کا اسٹارٹ میں. ایٹ دا سیم ٹائم جو شاہینز ہیں یا جو ہمارا ٹیسٹ اسکواڈ ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ پریپریشن کر رہا ہوگا. 4 ڈے میچ ہوں گے، اور جب ہم ٹیسٹ کھیل رہے ہوں گے تو اس وقت شاہینز کی جو ٹیم ہے وہ T20 کھیل رہی ہوگی. تو یہ اوور آل ہمارے پاس ایک ٹائم ہوگا کہ ہم ایٹ دا سیم ٹائم سارے لڑکے وہ کہیں نہ کہیں بزی ہوں گے کرکٹ کھیلنے میں. 35 لڑکے اناؤنس کرنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ انگلینڈ سیریز تھی لاسٹ، اور وہ صرف پاکستان ٹیم وہاں پہ ٹریول کر رہی تھی، اور اس میں ہمارے پاس 29 لڑکے تھے اوور آل 2 فارمیٹس کے لیے. یہاں ہمارے پاس 35 پلیئرز ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے 35 میں ساتھ ہم نے شاہینز کو بھی کیٹر کرنا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے کوشش کی ہے ہم نے کہ دونوں کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو شاہینز کا بھی ایک کانسیپٹ ہے، اس کو بھی رکھیں، اور پلیئرز کو جتنا میکسیمم ہم کیٹر کر سکتے ہیں وہ کریں. اب میں 35 جو نام ہیں وہ اناؤنس کروں گا. جو اسکواڈ ہے اس میں اوپنرز عابد علی، عبداللہ شفیق، فخر زمان، امام الحق، شان مسعود، ذیشان ملک. مڈل اور بیٹسمین میں ہیں بابر اعظم، اظہر علی، دانش عزیز، فواد عالم، حیدر علی، حارث سہیل، حسین طلعت، افتخار احمد، عمران بٹ، خوشدل شاہ اینڈ محمد حفیظ. وکٹ کیپرز میں محمد رضوان، روہیل نذیر، سرفراز احمد. اسپنرز
عماد وسیم, شاداب خان, عثمان قادر, یاسر شاہ اینڈ ظفر گوہر. فاسٹ بولرز میں عماد بٹ, فہیم اشرف, حارث رؤف, محمد عباس, محمد حسنین, محمد موسیٰ, نسیم شاہ, شاہین شاہ افریدی, سہیل خان اینڈ وہاب ریاض. اس میں جو میجر چینجز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی, مبارکباد اسپیشلی ان کیپ پلیئرز جو عماد بٹ ہیں, دانش عزیز ہیں, عمران بٹ ہیں, روہیل نذیر جو کہ پارٹ ہوں گے شاہینز کا, اور آبویسلی ایک ہمارے ریگولر ممبر اسد شفیق وہ نہیں ہیں اس اسکواڈ کا حصہ بیکاز آف اے کرنٹ فارم. اور کوشش ہماری یہ ہے کہ چیلنجنگ ٹور ہے نیوزی لینڈ کا, کنڈیشنز بھی اتنی آسان نہیں ہوں گی ٹیسٹ میں, کہ وہ یہاں پہ ڈومیسٹک کرکٹ ہماری ہو رہی ہے, کھیلیں, فارم اپنی ری گین کریں, اور جیسے سرفراز نے بھی رنز کیے ہیں, دوبارہ ٹیم میں آئے, ہی از این امپورٹنٹ ممبر اینڈ آبویسلی لکنگ فارورڈ. دوسرے جو امپورٹنٹ ہمارے پلیئر تھے سینئرز کچھ وہ مسنگ ہیں. ایز لکنگ ایٹ میجر ایونٹس تھوڑا سا ہم فوکس کر رہے ہیں ینگ پلیئرز پہ وائٹ بال کرکٹ میں, تو شعیب ملک اینڈ محمد عامر از ناٹ پارٹ آف آور اسکواڈ بیکاز آف دیٹ. کچھ پلیئر ایسے ہیں جن کی ریسنٹلی آپ پرفارمنسز دیکھ رہے ہوں گے. میں نے پہلے بتایا کہ کیونکہ ٹرافی لیٹ سٹارٹ ہوئی ہے, پہلے ہمیں 45 نیمز کی اپروول کرنی تھی نیوزی لینڈ سے, اور وہ لوگ اس وجہ سے مس آؤٹ کیا ہے, جس میں نعمان علی ہیں, آف اسپنر ساجد خان ہیں, سعود شکیل, زاہد, یہ وہ لوگ ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں ابھی اس ٹرافی میں بھی کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہے ہیں. بٹ ان لکی کہ جب نام بھیجے تھے تو اس وقت تک ابھی یہ کمپٹیشن سٹارٹ نہیں ہوا تھا. بٹ آئی تھنک ان کی جو پرفارمنسز ہیں ہمارے لیے انکریجنگ سائن ہے ان فیوچر. ہم نے آگے ہوم سیریز کھیلنی ہے یہاں پہ, تو اسپنرز کا پرفارم کرنا, اس کا ایک تھوڑی سی آپشنز آپ کی بڑھ رہی ہیں, دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ اس. آئی تھنک نیوزی لینڈ کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ریکارڈ اچھا ہے نیوزی لینڈ میں. ہم ٹیسٹ سیریز جو 7 جیتے ہوئے ہیں 13 میں سے وہاں پہ, بٹ وی نو کہ دس از اے ویری اسٹرانگ نیوزی لینڈ سائڈ. پریویس جو ان کی مے بی دا اسٹرانگیسٹ نیوزی لینڈ ٹیم ایٹ دا مومنٹ, اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے بگ چیلنج ہماری ٹیم کے لیے وہاں پہ جا کے پرفارم کرنا اور جیتنا. سو وی نیڈ ٹو بی رائٹ اپ دیئر ان ٹرمز آف آور پرفارمنسز. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم آئی سی سی جو T20 رینکنگز ہیں اس کے لیے ہمیں T20 میں جیتنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ دین ایوری بڈی نوز کہ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ کے میچز ہیں, تو ٹیسٹ سیریز بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں بہت زیادہ فوکس بھی ہونا ہے اور اچھی کرکٹ کھیلنی ہے. ایٹ دا اینڈ شکریہ ادا کروں گا تمام کوچز کا جو کہ میرے کو سلیکٹرز بھی تھے, کیونکہ یہ میری لاسٹ اسائنمنٹ ہے ایز اے چیف سلیکٹر. انجوائڈ دا رول اینڈ آبویسلی لکنگ فارورڈ ان کے ساتھ کام کرنے کوآرڈینیشن کے لیے. بٹ گڈ لک جو بھی آئے گا نیا چیف سلیکٹر, اس کے لیے لکنگ فارورڈ کہ ان کے ساتھ مل کے ان فیوچر ایک اچھا ہمارا بانڈ بنے, کوآرڈینیشن بنے. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. اب جو بھی آپ کے سوال ہیں اس حوالے سے ریڈی ٹو ٹیک یور کویشچنس. سوالات سے پہلے بس ایک دفعہ دوبارہ ریکویسٹ کروں کہ اپنے موبائل فون آپ سائلنٹ پہ کر لیں, اور اس میں اگر آپ رولز بتا دیں گے کیپٹن اور وائس کیپٹن کون سے کس فارمیٹ میں, تاکہ کلیئرٹی رہے. جی بالکل, بابر ایز یو نو کہ اناؤنس کیا ہے فار آل فارمیٹس کیپٹن پاکستان ٹیم, اور وائس کیپٹن وائٹ بال کے لیے شاداب خان ہے, ریڈ بال کے لیے محمد رضوان ہے, فار شاہینز
کنٹینیوٹی ایک رکھی ہے روہیل نذیر انڈر 19 سے ہی ول بی دا کیپٹن فار شاہینز اینڈ حیدر علی ول بی دا وائس کیپٹن فار شاہینز. تھینک یو ویری مچ. سہیل عمران صاحب پہلے آپ سوال کر لیں گے دوسرے پہ. دیکھیں آئی تھنک کہ بابر نے جو ایک تھوڑا سا کنسرن تھا سب کا جب وہ ایون وائٹ بال فارمیٹ میں ایز اے کیپٹن آیا ہے کہ ہمارا مین بیٹسمین ہے ہاؤ ہل گو اینڈ کو پریشر. آئی تھنک جب سے وہ کپتان بنا ہے اس کی پرفارمنسز بہتر ہوئی ہیں, تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ وہ رسپانسبلٹی لے رہا ہے, پریشر لینے کی بجائے وہ رسپانسبلٹی لے رہا ہے اور اس کی پرفارمنسز بہتر ہو رہی ہیں. آئی تھنک دیٹ از اے بگ انکریجمنٹ, اور اس کو دیکھتے ہوئے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس رسپانسبلٹی کو بھی اچھے طریقے سے کرے گا اور اس کی پرفارمنسز میں بہتری آئے گی. آبویسلی اسد شفیق انفارچونیٹ ہے تھوڑا سا اس ٹائم پہ ان ٹرمز آف فارم. آئی تھنک اسٹرگل کر رہا ہے وہ, بٹ آبویسلی اٹس اے گڈ چانس فار ہیم ڈومیسٹک کرکٹ میں. اگر وہ اپنا کانفیڈنس اور اپنی فارم کو واپس لے کے آتا ہے تو آگے ہمارے بڑے کروشل میچز آنے ہیں, سیریز آنی ہے, اور ہی کین آلویز کم بیک. دیکھیں میرے ساتھ آبویسلی میرے ساتھ بات ہوئی ہے, اینڈ آئی آلویز سے کہ فائنل جو ڈیسیجن ہے کرکٹ بورڈ کا ہے, اینڈ آبویسلی دے آر لوکنگ فارورڈ لانگ ٹرم بیسس پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں جی کہاں ٹیم نے جانا ہے, اور لانگ ٹرم بیسس پہ الٹیمیٹلی کسی ینگ کو اگر کپتان بنانا ہے, ان دیٹ ٹرمز آئی تھنک اٹس ون اسٹیپ دیٹ از ٹیکن بائی دا کرکٹ بورڈ. سو فائن, لوکنگ فارورڈ, اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیسے جائے. دیکھیں آئی تھنک کہ پہلے بھی جب یہ ٹیم کوئی اس زیادہ فرق نہیں ہے, کیونکہ بابر آبویسلی پہلے بھی آپ کا کپتان تھا اور وائس کپتان تھا, تو ان ٹرمز آف جو بھی یہ ٹیم بنائی ہے اس میں دونوں کا انپٹ تھا, بابر کا بھی تھا اظہر کا بھی تھا, تو اس میں کوئی زیادہ کوئی ایسی چینجز نہیں ہیں, وہ آلموسٹ ایک پیج پہ تھے ان ٹرمز آف دیز پلیئرس. جہاں تک آپ اس سیریز کی بات کرتے ہیں, آبویسلی ڈفرینٹ سیریز تھی, ہوم سیریز تھی, سلائٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویکر اپوزیشن تھی. آپ اس سے ہمیشہ کانفیڈنس لے سکتے ہیں, ینگ پلیئرز اب کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہیں پرفارم کر کے, بٹ نیوزی لینڈ میں ڈفرینٹ چیلنج ہوگا. میرے خیال میں حیدر جس طرح انگلینڈ میں کھیلا ہے اس کو اس چیز کے ایڈوانٹیج ہوگا, وہاں پرفارم کیا ہوا ہے, یہاں پرفارم کیا, تو آئی تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ ہیم. جس طرح عثمان قادر نے پرفارمنس کی اور پھر جس طرح عبداللہ شفیق نے پرفارمنس کی, اس سے کانفیڈنس ان کو ضرور ملے گا, بٹ آبویسلی دے ہیو ٹو فیس اے ڈفرینٹ چیلنج ان نیوزی لینڈ ٹیم کو بھی. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ وہ بہت اسٹرانگ ٹیم ہے اپنی کنڈیشنز میں, بہت اچھی اور امپروو کرکٹ کھیلنی ہوگی, اسپیشلی فیلڈنگ میں بہت زیادہ ہمیں وہاں پہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے اگر ہم نے ان کو ٹف ٹائم دینا ہے.
دیکھیں مستقبل کے بارے میں تو کوئی بھی شیورٹی نہیں دے سکتا, بٹ اٹ آلویز ڈپینڈس کہ پلیئر اپنے آپ کو کیسے پروو کرتا ہے. ہی از پلینگ ان پی ایس ایل, اس کے بعد دونوں میرے خیال میں سری لنکن پریمیئر لیگ بھی کھیل رہے ہیں, اور کمنگ ٹورز میں آپ دیکھتے ہیں ٹیم کی نیڈ کہ کیا ہے اور کیا فارم چل رہی ہے ایک پلیئر کی. کبھی بھی کسی کا اینڈ نہیں ہوتا جب تک وہ کرکٹ کھیل رہا ہے. سو آپ پک کرتے ہیں پلیئرس کو ٹیم کی ضرورت پہ, اس کی کرنٹ فارم پہ. آئی تھنک کوئی ابھی فل اسٹاپ نہیں ہے کسی کا. دیکھیں گے آگے ہماری جو ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے, ان کی فارم کیسی ہے, اور اس پہ جو بھی ڈیسیجن ہوگا پھر کریں گے. لاسٹ ایک کوشچن لیگ ویلا ابو بکر اور حافظ شہباز. عثمان بھائی جس طرح لگ رہا ہے کہ بڑا اچھا چل رہا تھا, کپتان بھی آپ کی مرضی تھے, کوچز بھی تھے, ایک دم سے ایک ایسی تبدیلی ہوا چلی ہے, کوچز بھی آپ کی مرضی کے بغیر آ گئے, اب آپ کو چیف سلیکٹر کا عہدہ بھی چھوڑنا پڑ گیا, اور اظہر علی کو بھی ٹیسٹ کپتانی چھوڑنی پڑ گئی. کیا یہ وہ ملاقات کا سلسلہ تو نہیں ہے جو ٹی ایم سے ہوئی تھی آپ کی؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آئی تھنک کہ جو بھی کوششیں ہیں وہ یہی ہیں کہ لانگر رن میں فیوچر کو دیکھتے ہوئے, اور جو پاکستان کی بہتری ہو جس میں پاکستان کرکٹ کی, اس کو دیکھتے ہوئے آپ کوشش کریں گے ڈیسیجنز ہوں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے, نہ میرے ذہن میں ہے نہ میرے خیال میں کرکٹ بورڈ کے ذہن میں ہے, بٹ لوکنگ فارورڈ ٹو امپروو آور پرفارمنسز. بالکل بات بات یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مستقبل کو دیکھیں, لیکن کوئی وجہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کو چیف سلیکٹر سے کیوں ہٹایا گیا؟ اظہر علی کو بطور ٹیسٹ کپتان کون سی ایسی ان کی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا؟ اس کی کوئی لاجک ہمیں سمجھا رہا ہے. دیکھیں میں پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں اپنی چیف سلیکٹر کے حوالے سے جب میں نے پریس کانفرنس کی تھی, کہ اس کے پیچھے ایک سمپل سی چیز ہے کہ میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان کرکٹ پہ. وہ پریشر اور جو وہ ذمہ داری ہے, وہ ساری چیز میں پوری طریقے سے اس طرف آنا چاہتا ہوں. آگے بہت زیادہ کرکٹ ہے, اینڈ اوبویسلی ہماری ڈومیسٹک کرکٹ ہو رہی ہے, امپورٹنٹ ایونٹس ہیں ہمارے آگے, تو وہ دونوں چیزوں پہ کافی آپ کی انرجی لگتی ہے. تو وہ اس وجہ سے میں ایک چیز سے سائڈ پہ ہو گیا ہوں اور اس پہ فوکس کر رہا ہوں. اظہر علی کی جہاں تک بات ہے, کلیئر ہے کہ آپ لانگر رن میں فیوچر کی طرف جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں الٹیمیٹلی کسی ینگر بندے نے آ کے کپتانی سنبھالنی ہے. تو آئی تھنک دا بورڈ تھاٹ, اور جو بھی وہ تھا کہ ہاں جی وہ اگر بعد میں کرنا ہے تو دس از دا ٹائم, ابھی اس کو ڈیسیجن کریں اور گو فار اے لانگر پیریڈ. لاسٹ کوشچن حافظ شہباز. اس بار دو تین چیزیں ہیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. لازم بات ہے, آپ نے ایک بات تو وضاحت کر دی کہ قائد اعظم ٹرافی ایشو ہو چکی تھی, نام آپ نے پہلے بھیجے تھے, سوری قائد اعظم ٹرافی ایشو نہیں ہوئی, نام بھیجنا تھے. نعمان علی پچھلے سال ان کے ٹاپ اسپنرز میں تھے, سب سے زیادہ آؤٹ کرنے والوں میں شامل تھے. اسی طرح تابش خان ہیں, مسلسل پرفارم کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اور اگر ہم دیکھیں کہ اگر سرفراز واپس آئے ہیں, کامران اکمل کی پرفارمنسز بھی ہیں, سہیل تنویر ہیں, تو کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے شاید کوئی ڈبل اسٹینڈرڈس ہیں یا کوئی سوشل میڈیا یا میڈیا کا پریشر ہے. اور دوسرا ظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ نے جس بات کی مستقبل کو, صرف 8-9 ماہ پہلے آپ نے کپتان بنایا تھا اظہر علی کو, تقریباً ایک سال بھی شاید ہوا, تو ایک سال بعد بھی, ایک سال پہلے تو آپ کو دیکھنا چاہیے تھا اس وقت بابر اعظم کو ایک سال کپتان بنایا تھا, تو اس وقت کیا بہتر تھا؟ لگتا نہیں ہے کہ کچھ یو ٹرنز آ رہے ہیں؟ نہیں, آئی تھنک یو ٹرنز نہیں ہے. کئی دفعہ آپ پچھلے سال بھی جب ہم آسٹریلیا جب اسٹارٹ لیا تھا اس ٹائم بھی یہی پرابلم تھی کہ ڈومیسٹک سیزن ہمارا نہیں ہوا تھا, اور پریویس جو سیزنز کی پرفارمنس پہ ہمیں کاشف بھٹی کو رکھا, اور جو بھی اسپنرز جو اس ٹائم ٹیم میں آئے, اور بعد میں ٹرافی ہوئی تو نعمان ٹاپ وکٹ ٹیکر ہوا, پھر ہم نے کیری کیا اس کو. اب ہمارے پاس جو میں نے پہلے بات کی کہ لمیٹیشنز ہیں, ہم نے اسپنرز لمیٹڈ رکھے ہیں اور دونوں ٹیموں کو ہم نے کیٹر کرنا ہے. اسی لیے ہم نے ظفر گور اور عثمان قادر کو رکھا ہے کہ شاہینز کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے. اوبویسلی جو آپ نام لے رہے ہیں پرفارمنس کی ہے, آگے ابھی کرکٹ آنی ہے, دیکھیں گے, ٹرافی بھی پوری ہو جائے گی, کوشش کریں گے کہ ان میں سے جس کو بھی ہم آگے دیکھ لیں, آگے ان کے لیے کہیں پہ بھی ان کو پک کرنا ہے. جہاں تک کپتانی کی بات کر رہے ہیں, پھر وہی چیز ہے کہ اوبویسلی آپ پہلے اس ٹائم بابر کو کپتان آپ نے بنایا تھا کہ کیسے ہاؤ ہی گوز. سو ایٹ دا مومنٹ ایوری بڈی فیلز کہ ہی از پرفارمنگ ویل, ٹیکنگ دا پریشر ریئلی ویل, اور ہینڈل اچھا کر رہا ہے, پرفارم کر رہا ہے. سو اٹ از دا رائٹ ٹائم. لیٹر 6 مہینے بعد یا سال بعد آپ نے ایک ڈیسیجن کرنا ہے, جسٹ
ڈیسائیڈڈ ناؤ، اور میرے خیال میں یہی ایک وجہ ہے اس کے پیچھے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا کاروبار کا. 23 نومبر کو پاکستان ٹیم ٹریول کرے گی اور مصباح الحق کو ٹریول کرنا ہے، ببل میں تھے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی.